فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ 21D1 کے تحت سویلینز آرمی ایکٹ کے انڈر آتے ہیں یا نہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ سماعت کا آغاز ہوا تو سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عام سویلین ملٹری ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں، افواج پاکستان کے سول ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے استفسار کیا کہ APS پر حملہ ہوا اور 9 مئی کو احتجاج ہوا، دونوں واقعات کے سویلین میں کیا فرق ہے؟ وکیل احمد حسین نے کہا کہ APS واقعہ کے بعد 21ویں ترمیم کی گئی، جس پر جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس میں کہا کہ APS میں سارے سویلین بچے مارے گئے۔ وکیل نے اس موقع پر کہا کہ ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں ہے، 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات، اقتصادی امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عوامی جمہوریہ چین کے پاکستان میں تعینات سفیر جیانگ زیڈونگ کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد دی اور نئے سال کی تقریبات میں چینی قیادت کے ساتھ ساتھ چین کے برادر عوام بشمول پاکستان میں مقیم تمام چینی شہریوں کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ چینی سفیر نے اس خوشی کے موقع پر چینی حکومت اور اس کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور ہائی کورٹ پی کا ترمیمی آرڈیننس کی مختلف شقوں میں عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی کا ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے صحافی جعفر بن یار کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ندیم سرور ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ عدالت نے فوری طور پر پی کا ترمیمی آرڈیننس کی مختلف شقوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے 3 ہفتوں میں تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی جانب سے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں 3 FBR افسران کی طرف سے قتل کی دھمکیوں کے الزام پر FBR آفیسرز ایسوسی ایشن کا رد عمل سامنے آ گیا۔ FBR ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل واوڈا کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فیصل واوڈا کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ان لینڈ ریونیو سروس افسران نے فیصل واوڈا کو کوئی دھمکیاں نہیں دی۔ ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی۔ افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ فیصل واوڈا اپنے الزامات کے ثبوت پیش کریں۔ بے بنیاد بیانات افسران کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں۔ افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔